السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے اور آج کا یہ 25واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کے سامنے جنت کے تعلق سے اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے اور ان میں جانے والے افراد کے تعلق سے، ان کی صفتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج میں آپ کے سامنے جہنم کے بارے میں اور اس سے بچنے کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے جہنم کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ یعنی جہنم بہت ہی عمیق اور گہری اور بہت ہی بھاری بھرکم ہے۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم کہے گی اور ہے تو لے آؤ، ابھی بھی ہمارے پاس جگہ باقی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ جہنم قیامت کے دن 70,000 لگام میں باندھ کر کے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یعنی جہنم میدان محشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، تو کل فرشتے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے 4 ارب 90 کروڑ ہوتے ہیں۔ جہنم بڑی گہری اور عمیق ہوتی ہے۔ اس کی صفت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذا؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها۔ ہم رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک دھماکہ بہت تیز ہوتا ہے، اس کی آواز آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ دھماکہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو 70 برس پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب تک وہ جا رہا تھا، اب اس کی تہ میں جا کر کے پہنچا ہے۔ معاذ اللہ، جہنم اتنی گہری ہے، اتنی عمیق ہے کہ اس کی چوٹی سے تہ تک 70 برس کی راہ ہے، جبکہ اس پتھر کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو کہ بلندی سے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جہنم کے اندر وہ پتھر اتنی مسافت کے بعد، اتنی دوری کے، اتنی ایام کے بعد، اتنے سالوں کے بعد جا کر کے پتھر جہنم کے اندر پہنچتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جہنم کی ایک گہرائی ہے، لیکن جہنم کی تپش کے تعلق سے بھی آتا ہے، یا اس کی شدت کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہے۔ جہنم کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس سے انسان کیا، حیوان اور چرند و پرند ساری مخلوق بھاگنے اور دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آگ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان، حیوان اور چرند و پرند ساری مخلوق بھاگنے
اور دور رہنے کی کوشش کرتی ہے، یہ دنیاوی آگ کا عالم ہے جو جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے، جبکہ جہنم کی آگ اس سے کہیں گنا زیادہ شعلہ مارنے والی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ملحدوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ جہنم کافروں کو دیکھ کر غیظ و غضب سے دہاڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا سن لے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیہ، قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلها مثل حرها، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کی گرمی کے 70 حصے کا ایک حصہ ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول، یہ آگ کافی تھی جلانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا وہ تو اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے، ہر حصے میں اتنی گرمی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ لگوایا جائے گا، یعنی غوطہ دیا جائے گا، اس کے اندر ڈالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی دنیا میں آرام دیکھا تھا؟ دنیا میں کبھی عیش و آرام کی چیزیں پائی تھیں؟ کیا تجھ سے کبھی نعمت کا گزر ہوا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں اے میرے رب، اور ایک جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں تھا، تکلیف اٹھا رہا تھا، اسے جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، تو نے کبھی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری تھی، اور میں نے کبھی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں تھی۔ عزیز ساتھیوں، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث میں جہنمیوں کے صفات کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس جہنم کے اندر متکبر کو ڈالا جائے گا، ظالم لوگ جائیں گے، مغرور قسم کے لوگ داخل کیے جائیں گے، اور جھگڑالو قسم کے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح وہ افراد بھی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے جو دنیا میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اچائی کا حکم دیتے تھے، لیکن وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ نیز ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، اب آؤ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہنے کے لیے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ اور جنت نے جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا مجھ میں بڑے بڑے مغرور قسم کے لوگ آئیں گے، اور جنت نے کہا مجھ میں ناتواں اور مسکین قسم کے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تجھ سے عذاب کروں گا، یا کہا میں جس کو چاہوں گا تجھ سے گرفت کروں گا، اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور تم دونوں بھری جاؤ گی۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راوی حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام ناتواں لوگوں کے نزدیک ذلیل
جنتی ہوں گے، وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا میں تم کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو اور بڑے پیٹ والا اور مغرور شخص جہنمی ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، یہ جہنمی، اہل جہنم کے بعض صفات ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے ذریعے سے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آئیے وہ اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئیں، اس کی خالص عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں اور پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات میں بالکل بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنا اپنا شیوا بنائیں، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کریں، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، والدین کی اطاعت کریں، انہیں اف نہ کہیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ ساری صفات پیدا کر لیے تو یقیناً ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ سارے کے سارے صفات پیدا کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ اور اس کی تپش سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب اور اس کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ اے اللہ، دنیا کے تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرما اور انہیں جہنم سے نجات دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔